اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت سے مالا مال کرے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نجات کا، کہ نجات ہمیں کہاں سے ملے گی اور ہم نے لینی کہاں سے ہے۔ نجات کے مطلب کیا ہیں؟ آزادی، جان بخشی، چھٹکارا، اور یہ سب کچھ دینے کی قدرت کون رکھتا ہے؟ ہمارا زندہ خدا۔ ہمیں گناہوں سے آزادی دے گا، چھٹکارا دے گا ہمیں گناہوں سے، اور ہماری جان بخشی جائے گی۔ آج ہم نے جو نجات لینی ہے وہ اپنے خداوند سے لینی ہے۔ خدا کی برکت، خدا ان کے جلال، خدا کی روح سے نجات لیتے ہوئے ہم نے چھٹکارا لینا ہے۔ کہاں سے؟ گناہوں سے۔ ہم نے چھٹکارا، اپنی جان بخشی کروانی ہے کس سے؟ گناہوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور وہ بوجھ جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، وہ ابلیس جو ہمارے اوپر آ کر اپنا حق جتاتا ہے، آج ہم نے اس سے چھٹکارا پانا ہے۔ وہ خدا کے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم نے پانا ہے، اور ہمیں چھٹکارا دینے کی قدرت، طاقت رکھتا کون ہے؟ وہ ہے ہمارا یسوع المسیح، جو ہمیں نجات دینے والا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں دوسرا سیموئیل اس کا 22 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام سے 22 باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ وہی میری سپر اور میری نجات کا سنگ ہے، میرا اونچا برج، میری نجات دینے والا۔ تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، جب اس آیت کو غور کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے نجات۔ نجات ملتی کیسے ہے؟ اگر ہم اپنے خداوند پر بھروسہ رکھیں گے، ہمارا یقین ہوگا کہ ہاں جی، میں آج خدا کے کلام مقدس کو پڑھ رہا ہوں تو میرا یقین ہے یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کلام میری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ یہ کلام مجھے رہائی دے گا، یہ کلام مجھے نجات دے گا، یہ کلام میری بلیسنگ ہے، یہ کلام میرا زور ہے، یہ کلام میری طاقت ہے، یہ کلام میرا بخشنے والا ہے، یہ کلام مجھے لے کے چلنے والا ہے، یہ کلام میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کلام کے سبب سے میں قدم قدم پر چلتا ہوں۔ اس کلام کے سبب سے میرا روزگار اچھا ہے۔ اس کلام سے میں برکت پاتا ہوں۔ اس کلام کے سبب سے میں گھر سے جب نکلتا ہوں میرا کاروبار بلیس ہو جاتا ہے۔ آج آپ کا بھروسہ کس پہ ہو؟ خداوند پر ہو۔ لیکن میں افسوس سے ایک بات کہتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بھروسہ خداوند پر نہیں رکھتے۔ جب وہ اپنا بھروسہ خداوند پر نہیں رکھتے، جب وہ اپنا یقین خداوند پر نہیں رکھتے، اپنا مقصد خدا کے سامنے نہیں رکھتے، تو وہ لوگ مار کھاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مار کھاتے ہیں۔ کھاتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو پریشان حالت پہ ہوتے ہیں۔ وہ جب جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، گھر میں واپس آتے ہیں تو پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب وہ کام کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کام ان کا باعث برکت۔ آج آپ خداوند کے کلام سے خداوند پر یقین رکھیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا یقین، بھروسہ، مسا خداوند کی طرف ہو، دھیان خدا کی طرف ہو۔ آپ لمحہ بہ لمحہ، آپ ٹائم بٹر وقت اپنے خداوند کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کہیں کہ میں صبح میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں چلتا ہوں میرا خدا میرے ساتھ، کام پہ نکلتا ہوں میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ آج آپ سے حقیقت ایک بات کہتا ہوں، یہ گزری رات کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اس رات میں ایک فیملی کی کال آئی کہ انہوں نے کہا کہ بدرو گرفتہ ہے، آپ دعا کریں تاکہ پائے، آپ دعا کریں، خداوند سے منت کریں۔ یہ بیٹی کے لیے لگاتار دعا کرتے رہے تو وہ بیٹی پا چکی، خدا کے کلام کے سبب سے نجات پا چکی۔ وہ بیٹی خداوند کے کلام کے سبب سے رہائی پا۔
لیکن ان کا اس خاندان کا ایک بھروسہ ایک نہیں تھا. وہ بار بار مجھ سے یہی بات کہہ رہے تھے. ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی بات پر وہ کھڑے ہوئے تھے کہ پائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہماری بیٹی ٹھیک رہے گی. پائی صاحب ہماری بیٹی لگاتار ٹھیک رہے گی, ابھی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. وہ بار بار لگاتار ایک ہی بات پر کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہے, درست رہے گی, ہماری بیٹی پریشانی سے آزاد رہے گی کے ساتھ. ابھی دوبارہ تو نہیں سے کوئی بدرو پکڑ سکتی, نہیں کوئی چیز پکڑ سکتی. جب آپ کا یقین بھروسہ اپنے خدا, تو میں آج آپ سے کہتا ہوں کیونکہ آج کا خدا کا کلام, خداوند کا جو پاک روح ہے, آج برکت شفقت والا ہاتھ ہے, آج جو خداوند کا زور والا, وہ آپ کو رہائی دینے والا ہے, وہ آپ کو ظلم دینے والا ہے, وہ آپ کو بچانے والا ہے. آج میں آپ سے حقیقت ایک بات کہتا ہوں, مقدس کو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا پر بھی ظلم ہوا. لوگوں نے خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ رکھا ہے, روئے ہیں, خداوند کے آگے جھکے ہیں, خدا کے کلام کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے, خدا کے کلام کو, تو خداوند ان کے لیے کلیسیا, ہمارے مسیح لوگ, ہمارے کرسچن ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں. بات پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور ایک جگہ پر ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر, ایک ہی بات مقصد. میں آپ سے, آپ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ساتھ رکھیں, آپ جوڑیں. ظلم آپ کے اوپر نہیں ہوگا, کوئی ظلم ہوگا. میں آپ سے حقیقت کہتا ہوں, میں خود ایک جاب کرنے والا ہوں, لوگ برا سوچتے ہیں, پھنستے ہیں. لوگ میرے لیے گڑھا اور خود اسی گڑھے میں آتے ہیں. آپ سے یہ بات کہتا ہوں, آپ اپنے ساتھ پکڑ لیں. خدا کا کلام آپ کے لیے بیسٹ ہوگا, خدا کا کلام آپ کے لیے نجات ہوگا, خدا کا کلام آپ کے لیے برکت ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, لوگ آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں, آپ دعا کریں. لوگ آپ کے بچوں کو خراب کرتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ کی فیملی کو پریشان کرتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ کو پریشان کرتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں. میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سے حقیقت یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں, اور دیکھیں نجات کا سنگ آپ کے لیے بڑھے گا. ظلم آپ کے قدموں میں آئے گا. آپ کے فیملی ممبر جس حالت میں بھی ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. جو آپ کے لیے برا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بار بار دعا کریں. ہاتھ بڑھا کر دعا کریں, ان کے آگے جھک کر دعا کریں, گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں, روزہ رکھ کر دعا کریں, خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر کے دعا کریں. کہتا ہوں جب آپ لگاتار دعا کریں گے تو خداوند آپ کو نجات دے گا. جب آپ دعا کریں گے خداوند آپ کو بلیسنگ دے گا. آپ دعا کرتے رہیں. اور وہ ظلم جو لوگ آپ پر کرتے ہیں, اپنے کرسچن جڑا والا میں, ہڑپا میں, فیصل آباد میں, سائیوال میں, لاہور میں, سرگودا میں, جیلا میں, یہاں تک کہ پورے پاکستان کے کونے کونے پر, انڈیا میں جہاں جہاں پر بھی ستائے جا رہے ہیں, سب روزہ رکھیں, دعا کریں, اور خداوند ان کو بلیس کرے گا. میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں آج, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میری چٹان ہے, کیونکہ وہ آپ کو نجات دینے والا ہے, وہ آپ کی مضبوط چٹان ہے. آپ جو بھی اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ چل جائے گا, لیکن آپ اس چٹان کے اپنا بھروسہ رکھیں کہ وہ چٹان آپ کے لیے سٹل کھڑی ہے. اپنے ملک پاکستان کے لیے, ملک کے لیے دعا کریں تاکہ وہ ملک آپ کے لیے باعث برکت ہو. ظلم خود ہی روئیں گے, آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ, جو ظلم کرتا ہے ان کی ٹانگی, جو ظلم کرتا ہے وہ نقصان میں چھائیں گے. پر آپ خدا ان پر بھروسہ رکھ کے نام سے, آمین.